شجاعت ہے، آپ کے مقام و مرتبے کی مختلف جہتیں ہیں. یہ تو چند ایک فضیلتیں میں نے بیان کی مختلف جہات سے. جو آپ کی شجاعت ہے، میدان بدر ہو تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے عتبہ، کیونکہ میدان بدر میں 3 سور میں کفار کے بڑے بڑے اٹھے تھے. عتبہ، اس کا بھائی شیبہ، عتبہ کا بیٹا ولید، اور کھڑے ہو کر کہا حل من مبارز، ہماری کوئی ٹکر کا ہے تو سامنے آئے. 3 صحابہ اٹھے، معاذ، معوذ، حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سامنے گئے. انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم اپنے جوڑ کے بندے سے لڑیں گے. جب یہ بات ہوئی تو حضور نے فرمایا کم یا حمزہ، کم یا حمزہ، اے میرے چچا حمزہ اٹھو. کم یا عبیدہ، عبیدہ آپ اٹھو. وکم یا علی، فرمایا علی آپ اٹھو. تینوں کو بھیجا میدان میں. اب میدان میں گئے تو حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جست واحد کے اندر ایک ہاتھ کے ساتھ آنے واحد کے اندر اپنے دشمن کو 2 لخت کر دیا، 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا. حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ آپ بوڑھے صحابی تھے، تلوار پلٹی تو اپنی ٹانگ پہ لگی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کی اپنی ٹانگ زخمی ہو گئی، دونوں نے آگے بڑھ کر ان کے دشمن کا بھی خاتمہ کیا. اب ان کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، ساتھ ضمن یہ بات بھی کرتا چلوں. صحابہ میں بحث چل پڑی کہ یار عبیدہ شہید بھی ہے کہ نہیں. جس کو کافر کی تلوار لگے وہ تو شہید، تو جس کو اپنی تلوار لگ جائے اس کا کیا بنے گا. جب یہ بات ہوئی نا، آپ اندازہ کیجئے ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزاری ہو، نمازیں بھی پڑھی ہو، روزے بھی رکھی ہو، زکات بھی ہو، آخری وقت بندہ بستر پہ پڑا ہو، ساتھ کوئی بیٹھ کے کہہ رہا ہو عاشق بھی ہے کہ نہیں، یہ غلام بھی ہے کہ نہیں، تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ آپ رو پڑے، کہنے لگے یار تمہاری مہربانی، خود فیصلے نہ کرو، مجھے اٹھا کے لے جاؤ. جب امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا، ٹانگ کٹی ہوئی ہے، ٹانگ الگ ہے بدن سے، چلا نہیں جاتا. حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تو حال یہ ان کا جو چہرہ ہے وہ حضور کے قدموں میں، نگاہ اٹھا کے کہتے الستُ بشہید آقا، کیا میں شہید نہیں، کیا میں شہید نہیں. آپ نے فرمایا اشہد انک شہید، فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو شہید. اور صحابہ کہتے کٹی ہوئی ٹانگ تھی مگر حضرت عبیدہ نے جان دیتے ہوئے آہ بھی نہیں بھری. سبب یہ تھا وقت آخر ان کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر. آخری ویلے میریاں اکھیاں رات تکنا ہے تیرا، جے تو سیر تے آن کھلونے تے پردہ رہ جائے میرا، سوکھا نکلے سا ظہوری جے میں ویکھ لواں مکھ تیرے. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت. اور یہیں پہ آپ نے نضر بن حارث کو گستاخ رسول، بڑے بڑے لوگوں نے پناہ دینے کی کوشش کی، حضرت علی نے آگے بڑھ کے اس لیے اس کا بدن کاٹ کے رکھ دیا. یہ فرمانے لگے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا ہے کہ اس کا سر کبھی اس کے بدن پر قائم نہیں رہ سکتا. یہ حضرت علی کی شجاعت ہے میدان بدر کے اندر. اور میدان احد میں باری آئی، حضرت سعید ابن مسیب فرماتے 17 زخم آپ کے بدن پر لگے، تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے. وہ لوگ صرف دعوے کرنے والے نہیں تھے، وہ جان دینے والے. 17 زخم بدن پر لگے ہوئے، بدن زخموں سے چور ہے مگر لڑتے جا رہے ہیں. فرماتے جب کبھی میدان احد میں حضرت علی المرتضیٰ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گرنے لگتے تھے تو جبریل امین آگے بڑھ کر تھام لیتے. یہ شان تھی. اور فرشتوں کی آواز آ رہی تھی، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کہ اگر مرد ہے، شجاع ہے تو وہ علی ہے، تلوار ہے تو علی کی تلوار ذوالفقار ہے. یہ میدان احد کی خدمات. پھر ہجرت کے 5ویں سال غزوہ احزاب ہوتا ہے. عمر بن عبد ود سینکڑوں لوگوں سے اکیلے لڑنے والا سورما، بہت بڑا پہلوان، اکیلے لڑتا ہے. میدان میں نکلا، حل میں مبارز، کملی والے آ کر حضرت علی کی پیشانی پہ پٹی باندھ کے علی جاؤ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ جب گئے تو عمر بن عبد ود نے آواز دے کے کہا علی واپس لوٹ جاؤ، میں بچوں سے نہیں لڑتا، میری لڑائی بچوں کے ساتھ نہیں، میری ٹکر کا کوئی بندہ آئے. حضرت علی المرتضیٰ بول کے کہنے کہ تو بچوں سے نہیں لڑتا لیکن میں بڑوں سے بھی لڑ لیتا. اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو آ جاؤ. اب میدان لگ گیا، سواریوں کے ٹاپوں سے گرد اڑ رہی ہے. اب کوئی لوگ نہیں جان رہے کون فاتح بنے گا، کون میدان کے اندر گر جائے گا. پھر زمانے نے دیکھا وہ جس کے منہ میں حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا، وہ جس کے منہ میں اپنی زبان ڈالی تھی، وہ جس کا نام خود رکھا تھا، وہ جس کو اپنے کندھوں پر سوار کیا تھا، وہ علی المرتضیٰ میدان سے نعرے لگاتے ہوئے فاتح بن کے لوٹ گئے. عمر بن عبد ود زمین کے اوپر پڑا ہے. اس وقت امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھا لا مبارزۃ علی ابن ابی طالب یوم الخندق افضل من عبادت امتی یوم القیامہ. فرمایا ساری امت کے قیامت تک کے اعمال ایک طرف
اور علی کی خندق والی لڑائی ایک طرف. اتنی بڑی لڑائی. غزوہ خیبر, بہت سے قلعے جو تھے وہ مختلف فتح کیے گئے, قلعہ قاموس فتح نہیں ہوا. صحابہ کرام نے بس لگایا. بخاری و مسلم کی روایت ہے, امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بس لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا اب بس صحابہ, کل جھنڈا اس کو دوں گا جو میدان سے فاتح بن کے لوٹے. اور فرمایا اس کی پہچان اور شان یہ ہے یحب اللہ و رسولہ, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اگلا دن چڑھا, ہر صحابی تڑپ رہے ہیں کہ کاش آواز مجھے پڑ جائے, کاش اشارہ میری طرف ہو جائے, کاش نگاہ رحمت میری طرف پڑ جائے. امام الانبیاء علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا این علی, علی کہاں ہے؟ عرض کی حضور ان کی تو آنکھ دکھتی ہے, آپ نے لعاب دہن ڈالا, آنکھ کا درد جاتا رہا, تکلیف جاتی رہی. حضرت علی پٹی پیشانی پر باندھ کر میدان میں نکلے. سامنے آنے والا نامی گرامی پہلوان مرحب ہے, وقت کا پہلوان جو بڑے بڑے سورموں سے لڑنے والا ہے, میدان میں آ کے کہتا ہے علیمت خیبر انی مرحب شاکی صلاح بطن مجرب. خیبر کا ذرہ ذرہ جانتا ہے, خیبر کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں, ہتھیاروں سے لدا ہوا ہوں, میدان میں شجاع بن کے نکلنے والا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ نے سن کے یہ نہیں کہا کہ ہم تو شریف لوگ ہیں, یہ میں جملہ کوٹ کر رہا ہوں امیر المجاہدین, حضرت امیر المجاہدین کا جملہ. فرماتے آپ نے سن کر یہ نہیں کہا ہم تو شریف لوگ ہیں, بلکہ آپ نے سن کر کہا سن تو یہ کہتا ہے کہ علیمت خیبر انی مرحب شاہ کی صلاح وبطن المجرب. سنو میری بات کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا. ارے سن میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. تعارف ماں کے ذریعے سے کیوں کرتا ہے؟ تعارف ماں کے ذریعے یہ بتانے کے لیے کہ قیامت تک لوگوں کو پتا چل جائے حلالی ماؤں کے بیٹے ہی حضور کی عزت پہ پہرا دیا کرتے. امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت پہرا دینا یہ کسی عام کا کام نہیں ہے, یہ اسی کا کام ہے جس کی ماں نے اس کو امام الانبیاء علیہ السلام کی محبتوں کی گھٹی دی ہوئی. اور پھر میدان میں نکلے, سامنے مرحب, چونکہ وہ رات خواب دیکھ چکا تھا کہ ایک شیر اس کے بدن کو کاٹ رہا ہے, چیر رہا ہے اس کو. جب حیدر کا لفظ سنا سمجھ گیا یہ تو شیر ہے, تو بدن کانپنے لگا. پورا بدن اس کا ڈھکا ہوا تھا, خود بھی پہنا ہوا تھا, زرہ بھی پہنی ہوئی تھی, مکمل بدن ڈھکا ہوا تھا. لیکن حضرت علی کی جانب جب اس نے وار کیا آپ نے روکا, لیکن جب آپ کا وار ہوا سر سے لے کر پاؤں تک 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا. زمانہ کہہ رہا ہے مرحب اٹھ. چراغ گولڑا کہتے ہیں مرحب دو نیم ہے در مقتل, سارے مقتل پڑا. لوگ کہتے ہیں مرحب ابھی اٹھے گا, یہ کبھی میدان میں گرتا نہیں ہے, یہ میدان میں گر بھی جائے تو اٹھ جاتا ہے, اسے کوئی گرانے والا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اٹھے گا, ابھی اٹھے گا, ابھی اٹھے گا. تو چراغ گولڑا نے آج کے دور میں ان عاشقوں کی آواز دی جن عاشقوں نے اس وقت کھڑے ہو کے کہا تھا ارے اٹھے گا کیسے, مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا, اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی. حضرت علی المرتضیٰ نے باب خیبر وہ دونوں ہاتھوں سے ایسے اٹھا لیا. 40 افراد مل کر جس کو حرکت نہیں دے سکتے تھے حضرت علی اٹھا کے پھرتے تھے. لوگوں نے کہا علی یہ کمال کیا ہے؟ فرمایا ما قلعت باب خیبر بالقوة الجسدانیہ ولكن قلعتها بالقوة الربانیہ. علی نے باب خیبر جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ ربانی قوت سے اکھاڑا.